بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ کل تھوڑا بتاؤں گا، لیکن ابھی جب خیال آیا کہ جن کی بات میں بتانے والا تھا کل، وہ حضرت شیخ الہند ہیں رحمۃ اللہ علیہ. شیخ الہند حضرت مفتی محمود الحسن، ان کی بات کر پھر میں نے ابھی جب دیکھا بتانے کے لیے مجھے ہنسی آ گئی. وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات تھی. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لے جاتے تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، دارالعلوم دیوبند سے گنگو کی طرف 20 کلومیٹر 20 پیدل جمعرات کو جاتے تھے. پھر وہاں پہنچ کے حضرت کے ساتھ رہ کے کہ جمعے کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے اور واپس. تو ایک دفعہ وہاں عرس ہو رہا تھا، بدعت ہو رہی تھی، شرک ہو رہا تھا وہاں. تو اپنے معمول کے مطابق حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وہاں حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے گنگو میں. تو وہاں وہ کل جو بتانے والا بات تھا، تو وہاں پر عرس ہو رہا تھا. حضرت کے بعد پہنچے. حضرت میں فرمایا مفتی محمود یہاں کہاں اس وقت؟ کہ حضرت آپ سے ملنے آیا ہوں. تو فرمایا کہ عرس ہو رہا ہے، آپ کو نہیں معلوم؟ کہ حضرت وہ تو میں تو آپ سے ملنے آیا ہوں. فرمایا مفتی محمود کیا میرے پاس آنے والے، عرس پر آنے والے، ان کا راستہ ایک ہے کیا الگ الگ ہے؟ کہ حضرت ایک راستہ ہے. آپ نے اللہ تعالی کے نافرمانوں کی تعداد بڑھائی. حدیث پاک جو جس قوم کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. حدیث پاک کے جو اس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. تو فرمایا کہ فوراً واپس جاؤ، گرمی خوب، فوراً واپس جاؤ. کن لوگوں کو اللہ ملتے ہیں، کن کو شیخ کا فیض ملتا ہے، اس پر حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سنایا کرتے تھے. شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ سنایا کر، اور بھی واقعات سناتے تھے کہ محبت تو آپ کو ایسی نظر آئے گی کہ جان دے دیں، لیکن عظمت نہ ہونے کی وجہ سے اتباع نہیں کرتے. تو بہرحال تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا اللہ تعالیٰ اس طرح واقعات دلائیں گے. تو میں تو اپنی طرف سے وہی واقعہ ہے بھائی، وہی واقعہ، دونوں کا نام ملتا جلتا ہے. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی صدر مفتی دیوبند. حضرت فرماتے تھے صدر مفتی دیوبند مفتی اعظم ہندوستان تھے. فرمایا کہ شیخ الہند نہیں تھے، شیخ العالم تھے، اتنا اللہ نے علم دیا تھا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال جواب نہیں کیے، اسی وقت واپس ہوئے گرمی میں. راستے میں شاگرد مل گئے. تو شاگرد نے پوچھا خیریت حضرت اس وقت آپ واپس جا رہے ہیں؟ فرمایا وہ میں نے تعداد بڑھائی ہے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ فوراً واپس جاؤں، اس لیے میں فوراً واپس جا رہا ہوں. حضرت کھانا تیار ہے، صرف نیچے رکھنے کی دیر ہے. استاد جی آپ اگر کھانا کھا لے کر نہیں. حضرت نے فرمایا فوراً جاؤ، یہ فوراً کے خلاف ہو جائے گا. حضرت گرمی اچھی خاصی ہے، شربت بھی کوئی دیر نہیں لگتی، آپ شربت پی کر جائیں. فرمایا نہیں مجھے فوراً جانا ہے، فوراً جانا ہے میں نے. طالب علم نے ادب سے عرض کیا کہ حضرت معافی کے ساتھ کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے یہاں کھانا کھایا ہے، شربت پی ہے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں چلے گا. فرمایا جس رب کے لیے میں نے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ تھاما ہے، دامن تھاما ہے، وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں. اور انعام کیا ملا کہ نواب صاحب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت لگا رہے تھے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی متاثر ہو چکی تھی. تو جیسے وہ کھانا لگانے کے لیے کہا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو حضرت مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر پیچھے جانے لگے. حضرت نے محسوس کر لیا. فرمایا مفتی محمود کہاں؟ کہ حضرت وہ نواب صاحب آئے نا اس وجہ سے میں الگ کھا لیتا ہوں. فرمایا یہاں بیٹھو، اگر نواز صاحب کو کوئی مسئلہ ہوگا ان کے لیے دسترخوان الگ لگا دیا جائے گا. میرا اور آپ کا مرنا جینا ساتھ ساتھ ہے، اور اگر کبھی غلطی ہو جاتی ہے تو شیخ نظروں سے دور کرتے ہیں، دل کے قریب کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے پاس چلے گئے. ابھی ہمارے جیسا کا ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ جی یہ جو میں کام کر رہا ہوں نا، حضرت والا رحمۃ اللہ نے مجھے تنہائی میں فرمایا تھا تمہیں اجازت ہے. ایک صاحب جو ہے وہ فوٹوگرافی میں اتنا آگے کہ پوچھو مت، مجھ سے بہت زیادہ محبت، حضرت والا کی اجازت یافتہ. تو میں نے تو کوئی ان سے بات بھی نہیں کی. وہ ان کا مقام بہت اونچا ہے، میں تو چھوٹوں کا بھی چھوٹا ہوں.
مجھ سے خود ہی کہنے لگے کہ اصل میں وہ فوٹوگرافی پر آپ اس طرح کہتے ہیں نا، تو میری فوٹوگرافی مجبوری ہے. خاموش میں رہا. حضرت والا رحمۃ اللہ نے مجھے تنہائی میں بلا کر فرمایا تھا تمہیں خود اجازت ہے مووی بنانے کی. جو سن رہا تھا وہ ہنس رہے تھے کہ یہ کون سی بات آ گئی بھائی، ہر چیز حضرت نے تنہائی میں فرمائی ہے، پھر کیا معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر خاص فضل فرمائے. باقی بات جو کل عرض کی تھی، لیکن اصل یہ چیز حضرت کی تھی. جناب حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی صدر مفتی دیوبند نے فرمایا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعے کو یہ پھر الگ ہو گیا. دیکھیے سامنے چیز ہے اور وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ الگ، یہ حضرت مفتی محمود صاحب الگ. اتنے ذہین تھے پتہ نہیں کتنی حادث مبارک کا زبانی یاد. جلسہ تھا ہندوستان میں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جلسوں میں تشریف نہیں لے جاتے تھے کیونکہ سب کا مزاج الگ الگ ہے. اب حضرت نے فرمایا اگر میں وہاں جاتا ہوں اور اکابر ثلاثہ دیوبند حضرت گنگوئی، حضرت نانوتوی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، تو اگر خاموش رہتا ہوں تو خائن ہو جاؤں گا. اگر میں اس کی صفائی پیش کرتا ہوں تو یہاں مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے جاؤ ہی نہیں. اب کسی کو یہ پرانی بات پتا ہوگی کہ حضرت جاتے نہیں، پھر یہاں کیسے پہنچ گئے؟ یہاں ایک ہی سلسلہ تھا. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جتنے تھے یہ اکابر. حضرت کی بیان کی باری آئی، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جیسے بیان کی طرف جا رہے تھے تو دیکھا حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں. شیخ الہند مفتی اعظم ہند، نام ایک ہی ہے نا تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. ابھی جب حضرت شیخ الہند آگے لکھا ہوا تھا تو الحمدللہ جو سن رہے ہیں وہ پریشان اب نہیں ہوں گے. تو جناب حضرت والا فرمائے مجھے بہت گھبراہٹ ہوئی، پسینے آ گئے مجھے کہ اتنے بڑے ہیں قرآن پاک تفاسیر. تو میں نے حضرت مفتی محمود صاحب سے کہا حضرت آپ آرام فرمائیں، جب آپ کی باری ہوگی تو آپ کو میں بلا لوں گا، ہم بلا لیں گے آپ کو. ہنسنے لگے. فرمایا حکیم اختر آپ مجھے اپنے بیان سے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ ہم نے بیان کو مقصد بنا لیا ہے، اللہ کو مقصود نہیں بنایا. اس میں جہاں حرام چھپی ہوئی ہے کہ میری یہ بڑی باریک چیز ہے، شیخ بتا سکتا ہے کہ جہاں ہے یا نہیں. فائدہ لازم ضروری ہے، فائدہ متعدی ضروری ہے. فائدہ لازم ضروری ہے. پہلے اپنے آپ کو عشق کی بھٹی میں جھونک دو، جب لال بن جائے گا پھر بات الگ ہوگی. اس وقت کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. آج کل ہم صرف بیان کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں. یہ حضرات دیکھیں آپ، آگے جو بتا رہا ہوں، حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے بڑی بڑی شخصیات ہیں، حضرت کو گلے لگا لیا اور فرمایا جس طرح لکھا ہے، جس طرح حضرت فرماتے تھے حکیم اختر مبارک ہو، غور سے سننا، کسی کو اللہ درد دل دیتے ہیں لیکن زبان نہیں دیتے. کسی کے پاس زبان ایسی ہے جگہ جگہ بلائے جاتے ہیں، درد دل نہیں ہے. فرمایا آپ کو مبارک ہو، آپ کو اللہ نے درد دل بھی دیا ہے، زبان ترجمانے درد دل بھی اللہ نے دیا. پھر کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی. جو کل بھی کچھ باتیں بتائی تھی نا حضرت کی، پھر کسی سرٹیفکیٹ ضرورت نہیں پڑتی. پیارے شیخ فرماتے تھے میں نے اللہ سے محبت کرنے والے بہت دیکھے، لیکن اللہ سے کے بندوں سے محبت کرنے والے کم دیکھے. مالدار ہے اس کو مالش کر رہے ہیں، جو بوٹ پالش کر رہے ہیں، اور سالک بیچارہ آیا سادے کپڑے پہنے ہوئے، بھائی باہر جا کر بیٹھو، ابھی سیٹھ صاحب کو چائے بھی پلانی ہے، جائیے باہر بیٹھیں آپ. یہ کیا ہے؟ یہ مالداری کو سلوٹ کیا نا. ایک اللہ والے گئے کسی دعوت میں، سادے کپڑے پہنے ہوئے تھے، کہے بھائی آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ واپس جائیں، آپ کی دعوت تھوڑی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ میری دعوت ہے، میں مفتی ہوں فلانا ہوں، نہیں، واپس چلے گئے. اور اس کے بعد بہترین کپڑے پہن کر آئے، اسی دربار نے سلوٹ کیا، کہا آئیے حضرت تشریف لائیے. جب کھانا شروع ہوا نا تو اپنی جیب میں کتنا نزول کرتے اپنے کپڑوں کی پرواہ نہیں کی اور آستینوں میں ڈالنا شروع کیا. بھاگتے ہوئے میزبان حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی میری دعوت تھوڑی تھی، کپڑوں کی دعوت تھی تو کپڑوں کو کھلا رہا ہوں نا. آپ نے کس لیے پاسبان بٹھایا ہے؟ یہ بعض لوگ خود ساختہ شیخ کے خاص بن جاتے ہیں. خبردار آپ جا نہیں سکتے، اہم موضوع پہ بات ہو رہی ہے، چھوٹ. بعد میں وہ ملتے ہیں تو غمگین ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو پھر کسی اور سے جڑ گئے، آپ لوگوں نے کیا آدمی نے نہیں دیا. اس طرح ڈانٹ دینا، وہ سمجھتے ہیں شیخ نے کہا ہے، وہ وی آئی پی بنے ہوئے ہوتے ہیں. شیخ کی نظر میں تو وی آئی پی نہیں ہوتے ہیں، خود ساختہ بار. اب شیخ کو کیا معلوم بار کیا ہو رہا ہے. آس پاس جو لوگ ہوتے ہیں ڈر کے مارے بتاتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ خامخواہ ہم پر پھر مصیبت ڈال دے گا. پیارے شیخ نے ایک شخص کو دیکھا پاگل،
کپڑے پھٹے ہوئے، شرعی داڑھی لیکن مونچھیں بڑی ہوئی، بال الول جلول، ٹوپی نہیں، اور داڑھی بلکہ بہت بڑی ہوئی، پاگلوں کی طرح نماز بھی نہیں پڑھ رہا. ہمارے حضرت نے حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھے یہ کون ہے؟ فرمایا یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم تھا خاص، اور سب کو بیجا ڈانٹتا تھا، اور حضرت مجدد کو جھوٹ بول کر ڈانٹ لگواتا تھا. اور یہ جو آ رہے ہیں اصلاح کے، تو اللہ والے ہیں یہ. فرمایا کسی اللہ والے کی بد دعا لگ گئی، سالک کی آسمان پر چلی گئی، اس کے بعد یہ اس کا حالت ہے. مٹ کر رہو، آپ کو شیخ نے مقرر تو نہیں کیا. اگر شیخ نے مقرر کیا ہے، فرض کریں ایک مثال ہے، تو آپ کو کوئی اختیار تو نہیں دیا نا، تو آپ کیوں اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے پاس ایک شخص آئے وقت لگانے کے لیے، 11واں 12واں دن تھا کہ یہ لوٹا یہاں کیوں رکھا ہے؟ وہاں جا کے رکھیے. یہ کپڑے آپ نے کیوں یہاں رکھے ہیں؟ حضرت مجدد نے دوسرے تیسرے دن دیکھ لیا، یہاں ہو، تم میرے شیخ لگے ہوئے ہو یہاں پر، تو تم یہاں کے شیخ ہو، تو اصلاح کرانے آئے ہو یا دوسروں کی اصلاح کرنے آئے ہو؟ بھاگو یہاں سے، تمہارے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے ابھی. اب جو حضرت مجدد اتنے مصروف، کہاں سے بات پتہ چلتی، اور وہ دوسروں کو ڈانٹ کھلواتا تھا، آنے ہی نہیں دیتا تھا ملنے کے لیے، حالانکہ کوئی منع نہیں تھا، آنے ہی نہیں دیتا تھا. وہ الگ بات ہے کہ خاص اوقات ہوتے تھے. سنیے گا ذرا غور سے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص وقت زور سے اثر مجلس ہوتی تھی. کیلو اللہ کہاں گیا؟ رات کو دیر دیر سے سونے والے، زور سے اثر تک مجلس. غور کریں آپ، صرف علماء کی، اور پہلے سے ہی بار بار اعلان ہوتا تھا صرف علماء کی مجلس ہے. اب ان سب اتنے بڑے بڑے ولیوں کے سرداروں نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کی. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا تھا کہ اللہ سے محبت کرنے والے بہت دیکھے، اللہ کے بندوں سے محبت کرنے کم دیکھے. ذرا سا کسی کا درد ہوتا آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، اور اپنے ہاتھ سے چائے ڈالتے تھے پیالیوں میں. ابھی مجھے نہیں تڑی لگانا کہ اپنے ہاتھ سے پیالی میں چائے ڈال کر ہم کو دیں بھائی، تو ہم تو ان کے قدموں کے خاک کے ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں. اچھا جی، دروازے تک پہنچانے آتے تھے، اور جب تک وہ گلی میں نہ مڑتا دیکھتے رہتے تھے، اور واپس آ کے پیالیاں دیکھ کر روتے تھے کہ میرے اللہ والے آئے تھے ساتھی یہاں، انہوں نے ان پیالیوں میں چائے پی ہے. ایک آدمی تھا حضرت کو بہت ستاتا تھا. حضرت شفقت کرتے تھے اور اکڑتا تھا. حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوب اکڑتا تھا، اللہ معاف فرمائے. تو لیکن حضرت ان کو خانقاہ میں کوئی بیڑی سگریٹ کی بہن ہے، بیڑی پتے والی، تو وہ کوئی پینے دے گا؟ فرمایا نہیں، اس کو کونے میں پینے دو. حضرت کو ذرا سی بات پر تکلیف ہوتی تھی بدبو سے، فرمایا نہیں، اس کو میں پینے دو. اور اسے پان منگوا کے دیتے تھے. خانقاہ میں جہاں منع پان کی پچکاریوں کی، بہرحال پچکاری تو نہیں مارتے تھے. حضرت بیٹھ تشریف فرماتے، اس وقت خانقاہ ایسی طرح ہوتی تھی، سامنے سے وہ صاحب گزر کے چلے گئے، ایک پھٹے ہوئے کپڑے تھے، نئے کپڑے سلوا کے دیے، پھر بھی اکڑ. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حام میم سجدہ میں کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. مفہوم، ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا. اب برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے، نصیبے والوں کا کام ہے. ہم پرانے زخم لے کے بیٹھے رہتے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے یہاں اور دماغ چل رہا ہے وہاں، اس کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کو یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کیا فائدہ؟ دعائیں دو، چاہے کتنا بھی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو. لیکن گناہ اگر ہو گیا ہے تو گناہ یاد کر کے دعائیں مت دو، ورنہ وہ ساری گناہ کی ریل چل پڑے گی. بہرحال تو حضرت والے نے رکشہ پکڑا، وہ صاحب ملے بغیر چلے گئے. رکشہ پکڑا، ان کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی آپ مجھ سے ناراض ہیں، مجھ سے کوئی غلطی بھی ہے؟ کہ حضرت میرے سے کیا، آپ سے کیا غلطی ہوگی؟ آج آپ ملے نہیں تو میں نے سوچا آپ ناراض ہیں، آج کے آپ کو منا لوں. پیروں پہ پڑ گیا جناب. اب جگہ جگہ حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف کرتا تھا. یہ آج ہم تو اینٹ جاتے ہیں کہ ہم بھی کوئی چیز ہیں بھائی، اسے جان بوجھ کے دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے ڈانٹنا سب کے سامنے، اور کہیں ضروری ہوتا ہے، کہیں نفسی غلامی ہوتی ہے تو اپنے شیخ سے پوچھیں گے کہ آج اس طرح واقعہ ہوا تھا، یہ میں نے صحیح کیا غلط کیا؟ اگر اللہ والے فرمائے غلط کیا تو غلط ہی ہے، اگر فرمائے صحیح ہے تو صحیح کیا. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کیا شخصیت تھے. حضرت مجدد نے ڈانٹ دیا، خواجہ صاحب بولتے بہت زیادہ ہے، خانقاہ خالی کر دیں. خانقاہ کے باہر بیٹھ گئے. ڈپٹی کلیکٹر برٹش گورنمنٹ کا، اس زمانے کی سرکاری گاڑی، 80 سال سے زیادہ سمجھ لو پہلے، اور جھنڈا لگا ہوا اور سپاہی ساتھ میں، ڈرائیور ساتھ میں،
فٹ پاتھ پر بستر لگا دیا اور پرچہ لکھ کر بھیج دیا، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے۔ حکومت اپنی اپنی، کہیں ان کی کہیں ہماری۔ وہ حکومت آپ کی ہے، یہ میونسپلٹی کا فٹ پاتھ ہے، یہاں ہمارا معاملہ ہے۔ حضرت ہنسے فرمایا لے آؤ، بلا لو اس کو۔ کئی بار ڈانٹے گئے، کئی بار نکالے گئے، گا خاندی مرا گا راندی مرا، اے عشق کجا کجا رساندی دی مرا۔ عشق کبھی تو رلاتا ہے، کبھی تو ڈانٹ کھلواتا ہے، کبھی بگاتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے۔ بس قربان ہو جائیں ہزاروں طریقے سے کہ اللہ نے ہمیں شیخ دیا، کامل شیخ دیا۔ بار بار دیکھیں کامل شیخ جس کی 30 صفات قرآن پاک میں ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ 30 صفات اللہ والوں کی ہے، اس کو حاصل کرو۔ اس کو بتا چکا ہوں، 10 سورہ توبہ، 10 سورہ مؤمنون، 10 سورہ احزاب، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، 10 اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس میں بھی ہے نا جو شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والیاں، وہ ہے نہیں اس میں۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے 2 خاص مرید، 2 خاص خلیفہ، ان سے ایک کو فرمایا کہ آج کے بعد آپ بیان نہیں کریں گے۔ پتہ ہے کون؟ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ۔ مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہوئے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ عالم نہیں تھے، عالم گر تھے۔ فرمایا آج کے بعد آپ کوئی بیرون کا سفر نہیں کریں گے۔ کہا حضرت نہیں کریں گے، ہمارے طرح تھوڑی ہے کہ بھیا دوسرے شیخ بہت ہیں، اب دوسرا شیخ دیکھے گا بڑی مچھلی آئی ہے بھائی تو اچھا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ جاؤ آپ۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کے اندر رکھا کیا ہے کہ اتنے بڑی بڑی شخصیات آپ سے بیعت ہو رہی ہیں۔ فرمایا مجھے خود حیرت ہے میرے اندر کیا رکھا ہے، کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، غصہ نہیں ہوئے۔ فرمایا ہم نے تو جال لگایا تھا چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کے لیے، ہمیں کیا معلوم بڑے بڑے روح اور پاپلیٹ آگے پھنس جائیں گے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ آپ دارالعلوم دیوبند کے بانی، وہاں پڑھانے والے، آپ کیوں گئے غیر عالم کے پاس؟ نزول دیکھیں، فرمایا جن مٹھائیوں کی لسٹ ملی تھی دارالعلوم دیوبند سے وہ کھانے کو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ملی۔ فتویٰ پوچھنا ہوگا وہ ہم سے پوچھیں گے، درد دل کا ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ اس پر حضرت مثال دیتے تھے، ایک آدمی نے دوست سے کہا کہ بھئی میری مٹھائی کی دکان ہے، آپ سے اتنا تعلق ہے، کوئی ایماندار آدمی دلا دیں آپ مجھے۔ تو انہوں نے آدمی دلا دیا ان کو جناب۔ اب وہ گاؤں میں مٹھائیاں کیا آج بھی دیکھیں ہمارے گھروں میں، میرے خیال میں اب زیادہ سے زیادہ، پہلے 2 سال پہلے تک 4 تھی مٹھائیاں، اب 5 ہو گئی ہوں گی، 6 ہو گئی ہوں گی۔ چلو یہاں دکان پر جائیں کتنی مٹھائیاں ہیں۔ اور دکاندار نے کہا کہ دیکھو بھائی جو مٹھائی آپ کو کھانا ہے کھائیں، لیکن دیکھو دھوکہ نہیں دینا، بےایمانی نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا، جو مٹھائی آپ کو پسند ہے آپ کھا لیں، پوری اجازت ہے آپ کو۔ چند دن کے بعد اس نے گاؤں والے نے پوچھا کہ سیٹھ صاحب آپ مٹھائی خود نہیں کھا رہے ہیں؟ کہا مجھے شوگر ہے 500، مجھے سب مٹھائیوں کے نام پتہ ہے، آپ کو نہیں معلوم۔ چمچم ہو یا گلاب جامن ہو کس طرح بنتے ہیں، کتنا وزن ہو، کتنا آٹا ہو، کتنا فلیور ہو، مجھے پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ اور میں شوگر کی وجہ سے نہیں کھا رہا اور آپ مزے سے کھا رہے ہو۔ فرمایا کہ اسی طرح علم کی لسٹ تو ہے لیکن عمل نہیں ہے، محروم ہے اللہ کے قرب کی مٹھائیوں سے۔ اور ایک ٹھیلے والا ہے، وہ بیان سنتا ہے، مشورہ کرتا ہے، فرض واجب سنت موقعہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرتا ہے، اللہ والا ہے۔ اور ایک ہاتھ ہلا کے بیان کر رہا ہے اور ادھر گیا عمل نہیں کرتا، صرف شرعی پردہ اگر فرض کرو نہیں کرتا تو اللہ والا ہی نہیں ہے، وہ اللہ والا ہی نہیں ہے وہ۔ ہم تو اپنے آپ کو اللہ والا سمجھتے ہیں، تب مر جاتے ہیں۔ ایک دوست دکان پر گیا دوست کے، تو دیکھ کر خوش ہو گیا کہ اوہ بھلے بھلے، اور میں نے سنا تھا آپ کی مٹھائی کی دکان ہے، ارے ہمیں تو یہ نصیب کبھی نہیں ہوئی اتنی، آپ کے تو بڑے مزے ہیں، جب دل چاہتا ہوگا آپ کھا لیتے ہوں گے۔ تو کہا بھائی بھائی میرے ابا کنجوس ہیں، مٹھائی کو 1-1 پیس گن کر جاتے ہیں۔ کہا پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا میں چوس کے رکھ دیتا ہوں۔ تو جب مٹھائی خریدو نا فہد، سن رہے ہیں، پوچھ لینا کہ بھائی اب یہ چوس کے تو نہیں رکھتا،
جناب حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی صدر مفتی دیوبند نے فرمایا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعے کو دیوبند سے اپنے شیخ اور مرشد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت میں حاضری دیا کرتے تھے. گنگوئی ایک شہر ہے تو وہ گنگوئی کے حساب سے دونوں خلط ملت ہو رہے تھے نام ان پیاروں کے. ایک دن بے تکلف دوست نے کہا مولانا کیوں جاتے ہو گنگو میں کیا ملتا ہے؟ فرمایا کہ لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، لطف میں اللہ کے قرب کی شراب، لطف میں تجھ سے کیا کہوں زاہد، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں. جناب ایکر حضرت والا فرماتے ایکر عرض کرتا ہے کہ یہ پندار اور خودبینی اور انانیت بدون صحبت مرشد کامل اور بدون عطا نسبت فنا نہیں ہوتی. حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ نے اس مضمون کی تائید میں ایک عجیب اور لطیف استدلال پیش فرمایا ہے کہ جو ایکر کو ڈاکٹر صلاح الدین صاحب سے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمل میں سلاطین جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تہ بالا کر دیتے ہیں اور اس بستی کے معززین کو ذلیل کر دیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یعنی جب کسی شہر میں لڑائی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں تو شہر والوں کو وہ خراب کر دیتے ہیں اور سرداروں کو بے عزت کر دیتے ہیں، یعنی امیروں اور وزیروں کو سخت ذلیل کرتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں یا گرفتار کر لیتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ حضرت اذلۃ علی المؤمنین میں یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے عاشق مٹے رہتے ہیں. حضرت شاہ صاحب وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اس آیت سے یہ بات قلب میں وارد ہوئی کہ یہی حال تجلیات ربانی کا ہے کہ جب سالکین کو ذکر اور صحبت اہل اللہ اور اصلاح کی برکت سے نسبت خاصہ عطا ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کا نور قرب اس کے دل میں داخل ہوتا ہے تو یہ تجلیات ربانی اس سالک کے عجوب اور پندار اور تکبر اور خود بینی اور خود پرستی اور اس کی انانیت کو تہ بالا کر دیتی ہے، پھر اس کا انا فنا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا اہل اللہ کی صحبت کے لطف پر میرا شعر ہے، حاصل جسے کہ آپ کی صحبت مدام ہے، حاصل جسے آپ کی صحبت مدام ہے، دنیا میں رہ کے پھر بھی وہ جنت کا مقام ہے. دوسرا فارسی شعر ہے. یہ شعر جب سنا اب مجھے یاد نہیں ہے کہ حضرت علامہ بندوری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں بندوری ٹاؤن جب حضرت گئے تھے تب سنا. یہ تو پکا پتہ ہے، لکھا ہوا ہے مثنوی شریف میں. مثنوی شریف حضرت مفتی حسن بھیات صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب پیش کی علامہ بندوری رحمۃ اللہ علیہ کو تو انہوں نے لکھا کہ میں نے پڑھ لی مثنوی شریف پوری، مجھے موصوف سے اتنی محبت ہو گئی ہے جس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اور میں حضرت والا کے لیے لکھا مولانا حکیم محمد، جس طرح لکھا حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کا غلام نہیں، خادم نہیں، نوکر سمجھتا تھا. مجھے کیا معلوم یہ اتنے بڑے عالم ہیں، مجھے کیا معلوم یہ اتنے بڑے عالم ہیں. سبحان اللہ. فرمایا مجھ سے ان سے بہت زیادہ مجھے محبت ہو گئی ہے. اور پھر یہ شعر میرے خیال میں اسی میں لکھا ہے یا بہرحال علامہ بندوری رحمۃ اللہ کے پاس کوئی بیٹھے تھے یا خود فرمایا یہ شعر سن کر کہ یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ نے کون سی جلد میں فرمایا. حضرت سے پوچھا، حضرت نے فرمایا حضرت آپ کی دعاؤں سے اس فقیر کا شعر ہے یہ. فرمایا آپ کے اور مولانا رومی کے اشعار میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. جناب میسر تو مرا صحبت بجاں عاشقاں آیت، میسر چوں مرا صحبت بجاں عاشقاں آیت، ہمیں بینم کے جنت بر زمین از آسماں آیت. فرمایا کہ یہ شعر الہ آباد میں ہوا. ایکر نے حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کی خدمت میں ایک مضمون عرض کیا تھا جس پر حضرت کو وجد آ گیا اور پھر اس مضمون کو بعد اثر کی مجلس میں دوبارہ بیان فرمانے کا حکم فرمایا. اس مضمون کا خلاصہ یہ کہ تعالیٰ نے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب یہاں تو تفصیل تو نہیں لکھی ہوئی، بہرحال جو یاد آئے گا عرض کر دوں گا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فادخلی فی عبادی کو وادخلی جنتی پر مقدم فرمایا. پہلے میرے خاص بندوں میں یا نسبت یا پہلے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ. یا کیوں نہ لگاؤں کہ یہ میرے بن کر رہے، سوسائٹی کے بن کر نہیں رہے، ویلنٹائن ڈے کے بن کر نہیں رہے، نیو ایئر کے بن کر نہیں رہے، مہندی مایو سہرا بندی بن کر نہیں رہے، انٹرنیشنل طریقے سے نہیں رہے، ملکی اور صوبائی طریقے پر نہیں رہے، جیسے جتنے خرافات وغیرہ ہوتے ہیں میرے بن کر رہے. تو میں کیوں نہ کہوں میرے بندے.
اس لیے جاؤ، پہلے وہاں جاؤ جن کی وجہ سے تمہیں اصلاح کی فکر ہوئی، اس کے بعد جنت میں ان کے ساتھ آؤ. جناب اللہ اللہ. حضرت میرے پیارے شیخ حضرت یعنی ہمارے دادا شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس تقدیم سے حق تعالی شانہ نے اپنے مقبول بندوں کی معیت اور رفاقت کو جنت کی نعمت پر افضل قرار دیا ہے. پھر احکر یعنی حضرت والا سے عرض کیا کہ یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ مکین افضل ہوتے ہیں مکان سے، اور اہل جنت مکین ہے اور جنت مکان ہے. نیز جنت کے یہ مکین، غور سے سنیے گا، نیز جنت کے یہ مکین دنیا ہی سے جاتے ہیں اور ہر زمانے میں یہاں موجود ہوتے ہیں. بس جس نے یہاں ان کی صحبت اور رفاقت کو اخلاص اور صدق کے دل سے اختیار کیا تو اس نے افضل نعمت تو یہیں پا لی، پھر اس کے بعد نعمت جنت کی بھی ضرور پا لے گا. بس فدخلی فی عبادی پر عمل جس نے دنیا میں کر لیا، یعنی صحبت اولیاء اللہ اختیار کر لی اور صحبت کامل اتباع کے ساتھ مشروط ہے جناب. اور تو آخرت میں بقدر جزاء وفاقہ کے مطابق جزا یعنی جزا موافق عمل جنت میں بھی ان کی رفاقت پا جائے گا. لہذا حق تعالیٰ کے عاشقین کی صحبت میں بیٹھنا گویا کہ جنت میں بیٹھنا ہے. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی پر اندازن بتاؤں گا 32 صفحات ہیں، اندازن بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے 2800، ہو سکتا ہے 3400، احتیاط سے بتا رہا ہوں. لہذا حق تعالیٰ کے عاشقین کی صحبت میں بیٹھنا گویا کہ جنت میں بیٹھنا ہے، گویا لگانا ضروری ہے. اور قلب سلیم ہو تو ان کے بعد بیٹھنے سے واقعی جنت کا لطف ملتا ہے. اس مضمون کو اس شعر میں اکر نے بیان کیا ہے کہ میسر چو مرا صحبت بجا عاشقاں آیت ہمیں بینم کے جنت بر زمین از آسماں آیت. یہ حضرت والا کا شعر ہے ماشاءاللہ. حضرت پرتاپ گڑھی نہایت محظوظ ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. بوئے میں راگر کسے مکنو کنن چشم مستن خیشتن راچوں کنن. اے میرے شیخ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ عرض کر رہے ہیں حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ سے، جب فرمایا میرے پاس کچھ نہیں ہے بھائی، کسی اللہ والے کے پاس جاؤ، آپ کہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ تو عرض کیا کہ حضرت کوئی شرابی شراب پی لے اور تو اپنے چال کو چھپا نہیں سکتا، مست آنکھوں کو چھپا نہیں سکتا، اور الائچی کھا لے تو منہ کی بدبو بھی نہیں ہوگی، لیکن اس کی آنکھیں ادھر جائیں گی. اس لیے آپ کو اللہ نے جو رات کو مٹکے اپنے قرب کے پلائیں، اس میں سے ایک جرائی عطا فرما دیجئے، گھونٹی عطا فرما دیجئے. مجھ سے یہ نہیں برداشت ہوتا کہ آپ مٹکے پئیں اور مجھے ایک جرہ بھی مجھے نہ دیں آپ. بڑی عجیب داستان ہے یہ، کس طرح ملاقات ہوئی، کس طرح کیا ہوا. اتنے بڑے عالم تھے، 500 علماء ساتھ پیچھے چلتے ہیں، کوئی چکی لیا ہوا ہے، کوئی کتنے کتابیں لیے ہوئے ہیں، کوئی بستر لیے ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ والے سے ملاقات ہوئی بس ختم. کل انشاءاللہ یہ خنداریں اے جمال مہتری کے لبے ماں خشک اور تو تنہا خوری، میں تو خشک رہوں اور آپ بیٹھ کے میٹ کے پیتے رہیں. میرے پاکا درمیاں جانے نشاں دل مدح اللہ بمہر دل خوشاں. فرمایا کہ اللہ والے کی محبت جو ہے نا وہ جسم میں مت رکھو، زبان پہ مت رکھو، اندر لے جاؤ، دل میں مت رکھو، روح میں رکھو ان کی محبت. معلومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ آگے اس کے سب ترجمے ہیں. اللہ دل مت دو سوائے اس کو جنہوں نے اپنا دل اللہ پر فدا کر دیا ہے. سبحان اللہ. میں نے دیکھا آگے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. 520 صفحات ہیں، اس میں سے دونوں جلدیں ملا کر 394 ہو چکے ہیں. میں سمجھ رہا تھا 440 ہوئے ہیں، نہیں 394 صفحات ہوئے ہیں. اب جو شروع میں پڑھے تھے اس کو تو 1.5 سال سے زیادہ ہو گیا، وہ یاد تو نہیں ہوں گے. اس سے اچھا ہے مجھے اتنا 500 صفحات پھر پڑھوں، اس سے اچھا ہے اپنے شیخ سے اصلاح کرا لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکابر سے کے واقعات سے دل خوش ہونا یہ خاص نشانی ہے آگے بڑھنے کی.
کاش کہ حضرت شاہ عبد المتین صاحب میرے پیارے شیخ حضرت شاہ عبد المتین بن حسین صاحب دامن برکات کی کتاب جمع کریں کر کے صراط مستقیم اور اتباع اکابر پڑھ لینا تو پتہ چلے گا. پھر آج ہمارے طلباء کرام جو ہیں وہ تعلیمی سال کا آخری دن ہے. طلباء گھروں پر جا رہے ہیں. پہلے سال والے تو نہیں جا رہے نا, دوسرے سال والے جا رہے ہیں وہاں ساجد, پہلے سال میں بھی جا رہے ہیں. اچھا, انا للہ و انا الیہ راجعون. سناٹا ہو جاتا ہے ہر جگہ. بس نصیحت یہی ہے جو ہمارے حضرت کی نصیحت ہے. میں کیا نصیحت کروں گا, میں تو نصیحتوں کا محتاج ہوں, کوئی مجھے نصیحت کرے. فرمایا جب واپس گھر جاؤ نا تو جیسے یہاں تھے ویسے وہاں رہیں. نماز صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ, سلام میں پہل, اپنے بیماروں کو سے جا کے عیادت کرنا, اپنے اساتذہ سے یا اساتذہ نہیں ہیں ان سے ملنا, ان سے دعائیں لینا. اور آپ کیونکہ تخصص کر رہے ہیں تو اس کے لیے نصیحت حضرت والا کی, مفتی نعیم صاحب کی, حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامن برکات کی نصیحت دیجیے کہ درس قرآن دیجیے گا جیسے آپ کے استاذ فرمائیں, درس حدیث دیجیے گا, فضائل اعمال میں بھی اور فرماتے تھے چھٹیاں جو ہے نا جمعے کی رات کی یا جمعے کے دن کی, اور بیچ میں جو چھٹیاں آتی ہیں اور یہ بڑی چھٹیاں آتی ہیں, یہ چھٹیاں جو ہیں وہ گرم بازاری عشق کے لیے ہے کہ ہم تلاوت بڑھا دیں گے. ویسے ہی رمضان قریب آ رہے ہیں, تلاوت بڑھا دیں گے. اور جتنا آدمی سوچے گا نا کہ میں 15 گھنٹے سفر کر کے گیا ہوں, تھک گیا, تھک ہی جائے گا. اور اللہ سے کہے گا کہ اللہ میری روح کو طاقت دے دے. آپ دیکھنا جاتے ہی کام شروع کر دے گا. یہ بڑی بات نہیں کرتا ہوں, آنکھوں دیکھی بات کرتا ہوں. اور سننے وہ جاتے ہی شروع ہو گئے دنا دن. شرعی پردے کا اہتمام, خالہ سے ملنے گئے. میں گاؤں والا ہوں, اگرچہ پیدائش پہلے یہاں کی تھی, گاؤں جاتے تھے, پھر گھر میں بھی گاؤں کی بات ہے. تو وہاں پر ہمارے گاؤں میں اب تو خیر مشکل ہے, لیکن بہرحال ابھی بھی کچھ گاؤں میں ہوتا ہے. ہمارے گاؤں میں دروازے کھلے رہتے تھے. خالہ سے ملنے آنا ہے, انٹرکام تو نہیں ہے, موبائل تو نہیں ہے, آواز دے کر کہ خالہ میں آ رہا ہوں, پردے کرا دیں. ارے بیٹا کیا پردہ کرا دیں, میں تیری ماں ہوں یا نہیں ہوں؟ بالکل ماں ہیں آپ. تو میری بیٹی تمہاری بہن بھی نہیں ہوئی؟ کہاں بہن تو بھی, لیکن نام بہن بہن بھی. کوئی پردہ نہیں ہے, چاہے وہ ڈانٹیں چاہے مارے, ہم نہیں آئیں گے. دیکھنا دوسرے دن پردہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. دوسرے دن پردہ ہوگا. مجلس شروع کر دیں, شیخ سے پوچھ کر ذکر کی تعلیم شروع کر دیں. اور پورا جتنی چھٹیاں اس میں تراویاں سنانی ہیں, جو بھی حافظ قرآن ہیں تو تلاوت بھی کریں گے ویسے ہی زیادہ. یہ تو ہے پارا سنانے کی تلاوت, اس کے علاوہ تلاوت. حضرت شیخ الحدیث وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فخر کے طور پر نہیں, نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ گھر کے سب کام کے ساتھ ساتھ میری گھر کی خواتین 18, 20, 22 تک پارے روز پڑھتی ہیں. کتنے اکابر کا دیکھیں, اکابر کا رمضان کہ ان کا روز معمول تھا ایک قرآن پاک روز ختم ہونا, لیکن وہی جو بیان ہوا تھا تجسس, ٹوہ لگانا اور اس کے اندر غیبتیں اور کچہری, جیسے ہمارے کچہری بولتے ہیں, اوتاق میں بیٹھے رہنا, وہاں کے جو بڑے حضرات ہیں ان کے ہاتھ پیر جوڑنا نہیں, ان سے تکبر بھی نہیں کرنا ہے, لیکن اپنی مجلس الگ بنا لیں, اپنی دنیا الگ بنا لیں. جو آتا ہے آئے, جو جاتا ہے جائے, فکر نہ کریں, کام شروع کریں چاہے ایک آدمی بھی نہ ہو. آخر آپ خود بھی تو قرآن پاک پڑھیں گے, تفسیر پڑھیں گے, آپ خود کوئی کتاب پڑھیں گے تو کسی دوست کا جو بیٹھک ہو یا کسی رشتہ دار کا کمرہ ہو تو اس میں بتا دیں. اور کوشش کریں مولانا سے پوچھ کر اذان اور تکبیر خود نے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اہل علم حضرات یا محتمم ہو یا امام صاحب خود ہو, جب یہ اذان اور تکبیر دیں گے نا تو لوگوں کو پتہ چلے گا یہ کتنا اہم کام ہے. اور جن کو پتہ ہے اہم کام ہے لیکن جھکتے نہیں, وہ کہیں گے یار یہ دیکھو ہمیں اللہ نے توفیق دی, ہم ہر اذان خود دے سکتے ہیں, اور یہ دیکھو ماشاءاللہ اللہ نے کوئی تخصص کرا دیا یا تخصص کا پہلا سال ہو گیا ہے, مٹے ہوئے کتنے ہیں. اور دوسری نصیحت یہ, خاندان کے جھگڑوں کے بیچ میں نہیں پڑنا. آپ سن کر اپنے ذہن سے جس کے بارے میں فیصلہ دیں گے دوسرا آپ کے ساتھ فرنٹ ہو جائے گا. غیبتیں, بڑے ملا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, اور اس سے پیسہ لیا اس نے, اس کا دوست ہے, قریب کا رشتہ دار ہے. جب جھگڑا آئے خود نہیں مانگنا ہے, جھگڑا آئے کہ دیکھیں مجھے باتیں سب نے سنا ہے, 10 گھنٹے گزر جائیں گے, فائدہ کچھ نہیں ہوگا,
میں آپ کو قرآن پاک حدیث پاک کے حساب سے بات عرض کرتا ہوں کہ جس کی قسمت وہ عمل کرے گا. میں فیصلہ نہیں کر سکتا. وہ پرچے یہاں سے لے لیں, رشتہ داروں حقوق کی کتاب لے لیں, یہاں سے اصلاح اخلاق لے لیں, جو بھی کتاب چاہیے. اور پھر جس کو آپ وہ بڑا اپنے آپ کو نہیں سمجھتے ہم, لیکن جس کو آپ اپنی نظر میں تو بڑا سمجھتے ہیں, اس سے رابطے میں رہیں, اپنے استاد سے رابطے میں رہیں. شیخ ہے تو شیخ سے رابطے میں رہیں. کوئی بڑا بنایا ہے دینی حساب سے, اس کے رابطے میں رہیں, ان سے مشورہ کر کے چلیں. ہر تیسرے چوتھے دن میسج کہ الحمدللہ جماعت کی نمازیں ہو رہی ہیں, اللہ کے کرم سے اللہ نے مجھے علماء کا ادب کرنے کی توفیق دی ہے, اور میں حضرت کی یہ کتاب پڑھ رہا ہوں یا یہ پڑھ رہا ہوں, اور یہاں سے جو کتابیں لے گیا تھا میں نے اس طرح تقسیم کی, ابھی اور تقسیم کروں گا. دور میرے ایک استاد رہتے ہیں, ان سے میں ملنے گیا, تو چاہے آپ کا استاذ ہو چاہے شیخ ہو, دعائیں ملیں گی ان سے. رابطہ مضبوط, نہ غیبت کرنی ہے نہ سننی ہے, اور نظر کی حفاظت, دل کی حفاظت, جسم کی حفاظت. فرماتے تھے آنکھ بچاؤ دل بچاؤ, مولا کو نہ پاؤ تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا. رابطہ مضبوط. جیسے یہاں آپ لوگ استاد سے اگر پوچھتے ہیں اس کو کیسے حل کریں, یہ کتاب میں یہ ملا ہے اب کیا کرنا ہے, استاد لکھتے ہیں دوسری کتاب دیکھیں, پھر دوبارہ تصحیح کراتے ہیں, پھر دوبارہ تصحیح کراتے ہیں. تو اسی طرح رابطہ رہے تو آگے کی منزل خود ملتی جائے گی. فائدہ لازم کو پکڑیں, فائدہ متعدی کی فکر نہ کریں, اور اس کی بہت زیادہ فکر کرنی ہے. ہر کام سنت کے مطابق ہو. جب ہم چارپائیوں پر بیٹھ کر حقہ گڑگڑا رہے ہوں گے اور فلمیں دیکھ رہے ہوں گے, گاؤں کا تو یہ معاملہ ہے نا, کسی نے اگر ہوا بھی کھول دی نا تو 5 منٹ کے اندر 4 گاؤں تک پتا چل جائے گا کہ یہ کون سا مولانا ہوا چھوڑتا ہے. جی اب یہ ہوا چھوڑتا ہے تو بھئی وہ تو قدرت کا معاملہ ہے نا, تم نہیں چھوڑتا ہے کیا؟ تو یہ معاملہ کسی سے الجھنا نہیں ہے. جو ہمارے اکابر, مدارس, علماء, صحابہ رضوان علیہم اجمعین کی بات کرے اس سے الگ منوس لوگ ہیں یہ. یار یہ مدارس نہ ہوتے, علماء نہ ہوتے تو ہمارا نام رام چندر یا بھگوان داس ہوتا. مطلب یہ کہنے کا تھا, حضرت والا فرماتے تھے اب اللہ کے عاشقوں کی کاپی بن جائیں. آپ کے ہر عمل کو دیکھ کر دوسرے دل سے نکلے ہم محروم ہیں, یہ نوجوان اتنا آگے بڑھ گئے. یہ زبان کے 20 گناہ سے بچنا یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. بس یہ جو وہی جو بتایا نا اکابر ثلاثہ دیوبند, اس کے راستہ وہی ہے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے. انشاءاللہ تعالی جنت بھی ملے گی, خالق جنت بھی ملیں گے. کسی سے جھگڑا نہیں. کوئی آ کر کہے کہ آپ چلے گئے تھے نا تو دوسرے نے کہا تھا بڑا مولوی بنتا ہے اور آپ کے نام پر اس طرح کا, ارے ایک بات بھی نہیں سننا, رک جانا ہے کہ بھائی اس نے تو سوئی پھینکی, چبھئی تو آپ نے نا, تو مجھے تو تکلیف آپ سے پہنچ رہی ہے نا, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے بتانے کی. آپ جب آپ سنیں گے پھر وہ اڈا بن جائے گا غیبتوں کا. جو دوست ہیں یا رشتہ دار ہیں, دوست بچپن کے جو دوست ہیں, اللہ تعالیٰ سے تعلق, ہم ان جیسے ہو جائیں. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ان جیسے ہو جائیں. ان کو اپنے جیسا کیوں نہیں کرتے؟ ان کو علم کے فضائل بتا کر, عالم کے انعامات بتا کر اگلے سال گھیر کر لائیں. ان کو اگلے سال گھیر کر لائیں, اللہ کی محبت کی باتیں سنائیں, احادیث مبارکہ سنائیں. گاؤں میں کیا ہر جگہ یہ قتل اور جھگڑے, بات چیت بند. دیکھتا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سے کیسے کام نہ لیں گے جب شریعت سنت پر چلیں گے. ہم لوگ تو دعائیں دیں گے آپ کو کہ برسوں کا جھگڑا آپ نے ختم کرا دیا. اس جھگڑوں کے لیے اگر آپ کے یہاں پر ہیں تو پھر وہ پرچے لے لیں یہاں سے. اگر آپ کو اعتماد ہے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس پر, تو آپ پرچے لے لیں اور پھر فوٹو سیٹ کرا لیں یا 4 5 لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رکھے, اپنا قرب عطا فرمائے. حضرت مولانا بندوری ٹاؤن کے مولانا ہمارے دوست ہیں, ہمارا پڑوس ایک تھا پہلے, مولانا عمران عیسیٰ صاحب دعوت برکاتہ, تو انہوں نے طلباء سے فرمایا کہ اب آپ لوگ گھروں کو جا رہے ہیں. ابھی اتنا ہر سال طلباء پاکستان سے ہر شہر سے فارغ ہوتے ہیں, مدرسوں میں جگہ تو ملے گی نہیں. تو میری بات یاد رکھنا, اپنے گھر یا دوست کی کسی جگہ یا کرایہ 1000-2000 کرایہ پر ایک چھوٹا کمرہ لے لو, مکتب شروع کر دو, نورانی قاعدہ پڑھاؤ. کیا یہ دین کی خدمت نہیں ہے؟ کیا یہ دین کی خدمت نہیں ہے؟ اولا کے لیے 2 طالب علم بھی مل جائیں, اپنی خود ترقی ہوتی رہے گی, اپنا بھولا ہوا سبق یاد آتا رہے گا, بس ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں ہے, کوشش کرتے رہو. تو فرمایا کہ کام میں لگ جاؤں. یہ نہیں ہے کہ مجھے بڑی جگہ نوکری, بڑی جگہ پڑھانے کو ملے گا تب میں جاؤں گا, تو وقت تو برباد ہو جا رہے گا. اس سال کتنے لوگ بخاری پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں, اور کتنے لوگ پیسوں کی طرف گئے اور زیادہ تر دین کی طرف آئے. ہر ایک کو جگہ کہاں ملے گی بھائی؟
اب بیٹھے ہوئے وقت ضائع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرمائے. جو کہا ہے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کاش کہ مجھے ہمیشہ پہلے بتاتے ہیں، لیکن اس بار خیال نہیں رہا. بہرحال تو 2-3 دن میں ایسی پر بات عرض کرتا ہوں، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ عافیت کی حیات نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.